अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में, फिट फाट, खुश रहिए जनाब। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान कोहिनूर एट 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल, और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ अहम टॉपिक्स जिन पे हमें डिस्कशन करनी होती है, क्योंकि हमें आपकी सेहत का भी बहुत ख्याल है और हम चाहते हैं कि कोविड की इस सिचुएशन में, इन हालात में आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो स्ट्रांग रखें, प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना सिस्टम जो है वो ओके रखें, ताकि आप इस वायरस से और दूसरी और बीमारियों से, जो स्मोक की वजह से, डेंगू की वजह से और कोविड-19 की वजह से जो है, ये ज़ाहिर है ये वायरस जो है मूजी किस्म का जो है वो मर्ज इस टाइम जो है वो तमाम पूरी जगह पर फैला हुआ है और कुछ पता नहीं कि ये जहरीला कातिल जो है वो कहाँ से जो है वो निकल आए। इसलिए अपनी और अपने साथ रहने वालों की हिफाजत आप पे ज़रूरी है। हम तो जनाब अपना मास्क संभाल कर जो है वो यहाँ पर बैठ जाते हैं, क्योंकि जब हम चैनल एंटर होते हैं तो कोशिश ये होती है, और हमने मास्क जो वेयर भी किया होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इतनी होती है, मेरे अलावा स्टूडियो में जो भी हमारे कैमरामैन मौजूद होते हैं वो एक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते लोग। इस वजह से हम जो है वो यहाँ पर मैं मास्क वेयर नहीं करती, लेकिन रख लिया ताकि आप लोगों को भी पता हो कि मास्क आपने लाजमी वेयर करना है। ये आपकी बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए ज़रूरी है जैसे आपके लिए जो है वो खाना पीना ज़रूरी है। तो ये आपने मास्क जो है वो इसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। और हमारे जो यहाँ पर गेस्ट हम इनवाइट कर रहे हैं इन कोविड की सिचुएशन में, इन हालात में भी, वो भी मास्क की बड़ी जो है वो सख्ती से जो है पाबंदी भी कर रहे हैं, एसओपीज को हम फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम मास्क को वेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बोलने में फिर और दूसरी चीज़ में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से जो है वो फिर इतना मेकअप भी किया हुआ होता है ना, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सच भी बोलना चाहिए, तो इस वजह से भी नहीं वेयर करते। लेकिन आपने जो है वो ज़रूर इसको वेयर करना है। और हमारी तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप जब बाहर निकलें, किसी पब्लिक जो है वो प्लेस पर जाएँ या कहीं भी जाएँ, तो आपने मास्क ज़रूर वेयर करना है। इसी के साथ हम आज क्योंकि बात कर रहे हैं आपकी ख़ास तौर पर डाइट की, आज हमने बात करनी है खुराक अगर अच्छी हो तो इंसान बहुत देर तक 60 प्लस बंदा भी जो है वो 40 की एज तक जो है वो नज़र आ सकता है। बल्कि आजकल तो जो है वो कुछ ऐसे भी हमारे जो है वो बुजुर्ग हैं जो 60 प्लस भी हैं, लेकिन उनकी डाइट इतनी अच्छी है, उनकी डाइट प्लानर्स इतने अच्छे हैं कि जिन्होंने उनकी जो है वो डाइट सेट करके दी हुई है। इन लोगों को कहते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन। क्लिनिकल डाइटिशियन जो होता है वो आपकी कोई भी अगर कोई मर्ज हो, कोई बीमारी हो, तो उसके साथ साथ आपकी डाइट जो है वो सेट करके देता है। इसीलिए आज हमने सोचा कि आज आपकी मुलाकात एक ऐसी ज़बरदस्त गेस्ट से करवाई जाए जो क्लिनिकल डाइटिशियन है। हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, सबसे बड़ी बात है खातून है, और वो जो भी फूड सेट करके देती हैं लोग उस पर जरूर अमल करते हैं। अनम मंजूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम कहती हूँ आपको शो में। थैंक यू सो मच। आप हैं क्लिनिकल डाइटिशियन? जी बिल्कुल। अच्छा, ये डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, ये न्यूट्रिशन और डाइटिशियन में क्या फ़र्क है? दो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, फूड न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन। जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपके सिर्फ आपके जो फूड हैं, फूड ग्रुप्स हैं, पूरे डे में आपने क्या क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है, उसको मैनेज करेगा। लेकिन डाइटिशियन वो है जो आपकी अगर कोई डिजीज है तो डिजीज की मैनेजमेंट भी करेगा फूड के साथ। अच्छा। तो ये डिफरेंस होता है डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का। सही। तो आप हैं क्लिनिकल डाइटिशियन। बिल्कुल। तो आप क्या सेट करती हैं, कैसे सेट करती हैं? और जब आपके पास जो है वो लोग आते हैं तो वो जाहिर है मुख्तलिफ डिजीज के साथ आते होंगे, हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो इस चीज़ को कैसे जो है वो मैनेज करती हैं और उनकी डाइट प्लान क्या बना के देती हैं? ये जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, उसकी डायग्नोसिस क्या है प्रॉपर। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है या कोई भी और कोई डिजीज है तो हम पहले उसको डायग्नोस करते हैं कि वो डिजीज है क्या। फिर उसकी जो मेडिसिन चल रही होती है उसके साथ साथ हम उसकी डिजीज को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करती जाऊंगी कि हम यहाँ पे जब भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की बात की जाती है या कोई भी किसी फूड की बात की जाती है तो पर्टिकुलरली लोग कहते हैं कि इस फूड से इस बीमारी का हल निकल आया, या इससे हम ये चीज खा लेंगे तो हम ये ठीक हो जाएंगे, या ये खाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी ऐसी खुराक या कोई भी ऐसा फूड नहीं है जिसको अगर हम खाते हैं तो वो बीमारी खत्म हो जाएगी। सही। हम उसको खुराक और उसकी जो मेडिसिन है उसके साथ उसको मेंटेन कर सकते हैं कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना आए। फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज के साथ साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि अगर उसकी ब्रेन पे या उसकी नर्व्स पे इफेक्ट करे तो उसको न्यूरोपैथी हो रही है, या उसकी किडनीज पे इफेक्ट करे तो उसको नेफ्रोपैथी का इशू हो रहा है। तो उसको हम खुराक में कौन कौन सी ऐसी चीजें देंगे कि वो कॉम्प्लिकेशंस ना आए, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। या
اگر جو شوگر کے مریض ہیں یوزلی ان کا کھانے کے بعد یا جو وہ مارننگ میں اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد جو ان کا یا پوسٹ پرینڈیل یعنی کہ کھانے کے بعد والا جو شوگر لیول ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. تو ہم ان کو خوراک میں ایسی کھانا ان کو کیا دیں کہ وہ کیا کھائیں یا کھانے کے بعد کون سا ایسی چیز کھا لیں کہ وہ مینٹین کر سکیں. تو یہ ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ پیشنٹ کی ہسٹری لے کے اور پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. کوئی ایک خوراک جو میرے لیے ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے کوئی اگر ایک ہی بیماری دو لوگوں کو ہے تو دونوں کی جو ڈائگنوسس تو سیم ہے لیکن ان کی مینجمنٹ دونوں کی ڈفرینٹ ہوگی. اچھا, جس طرح آج کل کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے, سیکنڈ اسپیل آف کرونا جو ہے وہ بہت جو ہے اس ٹائم اسپیل کر گیا ہے, اسپریڈ ہو چکا ہے, تو یہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس ٹائم میں امیونٹی سسٹم کہتے ہیں اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کی ڈائٹ پلاننگ یہ ہونی چاہیے, تو ایز اے کلینکل ڈائٹیشین آپ کیا جو ہے وہ پلان سیٹ کر کے دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں ہم لوگ جو امیونٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ امیونٹی بوسٹرز استعمال کیے جاتے ہیں, اور ہمارے فوڈ میں بہت سارے امیونٹی بوسٹرز ہیں جو ہمیں نیچرلی ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں. اگر میں کرنٹ سچویشن کی بات کرتی ہوں نا تو ہم اس ٹائم پہ بہت سی چیزوں سے ڈیل کریں. ایک تو ہمارا ویدر چینج ہے, جب بھی آپ کو پتا ہے ویدر چینج ہوتا ہے, ایک فلو, سیزنل فلو اور کفنگ وہ ہمیں رہتی ہے, وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. ایک ہمارا سیزنل چینج ہے, پھر ہمارا کووڈ کی کنڈیشن ہے, پلس ہمارے ساتھ کچھ اسموک کا ایشو بھی رہا پچھلے کچھ ویکس پہلے. 400 انڈیکس سے اوپر جو ہے وہ سچویشن جاری ہے. ابھی میں کل جو ہے وہ نیوز پیپر ریڈ کر رہی تھی تو کل کی تو یہی خبر ہے. تو ان سب میں جو چیزیں سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہماری امیونٹی ہوتی ہے, اور اس میں جو لوگ ولنریبل گروپ ہے یعنی کہ وہ لوگ جن کو بیماری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں, یا اگر کوئی اولڈ ایج کے لوگ ہیں, 50 پلس کے لوگ ہیں, پلس جو لیکٹیٹنگ اور پریگننٹ ویمنز ہیں, جو خواتین حاملہ ہیں یا جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, وہ مائیں جو ہیں وہ ولنریبل گروپ میں آتی ہیں. تو ان لوگوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی بیماری کو جلدی کیچ کرتے ہیں. تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ جب بھی ہمارا سیزن چینج ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ہر سیزن کے ساتھ ساتھ جو اس کے فوڈز ہوتے ہیں وہ اسی کے مناسبت سے ہوتے ہیں, اس میں اسی سیزن کے حساب سے اس میں غذائیت بھی موجود ہوتی ہے. اگر میں ونٹرس کے فوڈ کی بات کرتی ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں یا جن کو ہم یوزلی ونٹر سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, ڈرائی فروٹس ہماری امیونٹی بوسٹرز کے طور پہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, کیونکہ اس میں اومیگا فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں, اسینشیل فیٹی ایسڈز ہیں, اس میں زنک کی بہت اچھی اماؤنٹ ہے, اور زنک ہماری امیونٹی کو انکریز کرتا ہے. بالکل. تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں, کون سے ایسے جو ہے وہ آپ اس میں سے اوائڈ کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو نہ دیا جائے, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس جو ہے وہ کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہو, کوئی جیسے کشمش ہے تو ڈائبٹک کو تو آپ نہیں دے سکتے نا, جو ذیابطیس کا مریض ہے آپ اس کو کہاں سے جو ہے وہ کشمش دے دیں گے, تو وہ یہ بھی اس میں ہی جو شامل ہو جاتی ہے. پھر آپ جو آلمنڈس ہیں وہ اوور آل ہر بندہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, کسی کو کوئی بیماری بھی ہو, لیکن آلمنڈس ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بہت سے جو ہے وہ ڈرائی فروٹس ہیں, تو آپ اس میں کس طرح اس کی جو ہے وہ سیٹنگ کر کے دیتی ہیں؟ بالکل. سب سے پہلے تو میں اگر اوور آل جنرل بتاتی چاہوں تو ایک مٹھی کے برابر ڈرائی فروٹس ڈیلی بیسس پہ ہر انڈیویجول کو الاؤڈ ہوتے ہیں, جو ہیلدی آپشن ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائبٹک والوں کی, تو ڈائبٹک والوں کو وہ فوڈ جو آپ کا گلائسیمک انڈیکس جن کا بہت ہائی ہوتا ہے, یعنی کہ وہ فوڈ, کچھ فوڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں جانے کے فوراً بعد آپ کا شوگر لیول ایک دم سے انکریز کرتے ہیں, وہ فوڈ ہم لوگ ڈائبٹک والوں کو منع کرتے ہیں. آپ نے ریزنس کی بات کی, کشمش کی, وہ ہم ان کو نہیں دے سکتے, کھجور بھی ہم ان کو نہیں دے سکتے. ہاں, ونس اے ویک وہ ایک کھجور ایک ٹائم پہ لے سکتے ہیں, لیکن ڈیلی بیسس پہ وہ نہیں لے سکتے. اسی طرح سے باقی جتنے بھی جو پینٹس ہیں, یوزلی جو جن کو تھائرائڈ کا ایشو ہے وہ ان کو میں نہیں ریکمینڈ کرتی, کیونکہ پینٹس آپ کا میٹابولزم تھوڑا سا سلو کرتے ہیں. تو جو ہائپر تھائرائڈزم کے پیشنٹ ہیں, ان کا ہائپو تھائرائڈزم کے پیشنٹ ہیں, ان کا میٹابولزم آلریڈی سلو ہوتا ہے, تو ان کو وہ ریکمینڈ نہیں کیے جائیں گے. اسی طرح سے جو باقی اومیگاز کا بہت اچھا سورس ہے, تو ایک مٹھی کے برابر سارے ڈرائی فروٹس, مطلب ایک کلوز فسٹ, بہت بڑی بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں, ایک کلوز فسٹ کے جتنا آپ کا ڈرائی فروٹس آتا ہے وہ آپ کا ایک دن میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک مٹھی سے زیادہ مٹھیاں بھر بھر کے کھا لیتے ہیں ان کا کیا کریں؟ اس میں پھر آپ کو ویٹ گین ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں کیلوری بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اچھا نا, یہ بتائیں کہ مطلب جیسے آپ نے کہا کہ ایک مٹھی کے برابر جو ہے وہ اگر یوز کر لیں سارا دن کے لیے کافی ہے, لیکن سارا دن کے لیے تو وہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ڈرائی فروٹس کھا لیے تو ایک مٹھی سے گزارا نہیں ہو رہا, مٹھیوں پہ مٹھیاں بھر کے کھائی جا رہی ہیں, اور بیگ میں ہے تو بار بار ہاتھ جو ہے وہ بیگ میں جا رہا ہے یا پاکٹ میں جا رہا ہے, تو اسے کیسے روکا جائے, اور اگر یہ نہیں روکا جاتا تو پھر اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں ہمارے پاس نا 2-3 آپشنز آ جاتے ہیں کہ ہم اس کو یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں. پورا دن میں نا ہم اس کو پورا ڈے میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے بریک فاسٹ سے اگر اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو ہم کچھ اس کی جو مطلب سرونگ ہے وہ ہاف سرونگ ہم اس کو اپنے بریک فاسٹ میں جیسے سیریلز میں یا اپنے بریک فاسٹ کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں. تو اپنے اسنیک ٹائم میں جیسے ایوننگ کے 5-6 o'clock والے ٹائم میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے اس طرح سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس جو یہ بلڈ پریشر کے مریض آتے ہیں ان کے لیے آپ جو ہے وہ کیا سجیسٹ کرتی ہیں, ان کی
डाइट को कैसे सेट करती हैं, कौन सी ऐसी जो है वो फूड है जो आप उन्हें नहीं देते हैं, मना करते हैं कि आपने ये नहीं लेना है, उनके लिए जरा बता दें। जो बेसिकली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के लिए या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए डैश डाइट होती है, बेसिकली जैसे डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। हमने हाइपरटेंशन को स्टॉप करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, तो हम उसके लिए जो हम लोग डाइटरी गाइडलाइंस देते हैं उसमें बेसिकली हमारे पास सबसे पहले तो लो कार्ब एंड लो फैट डाइट आ जाती है। फैट पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी, हम लोग यूज करे होते हैं फैट मतलब जैसे खाने में, सालन में या रोटी वगैरह में जो बनास्पति घी है, बनास्पति घी का इस्तेमाल, बिल्कुल ये आपकी वेन्स में जाके जमा होता है, वहां पे प्लैक बन जाता है, उसका पूरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, आपकी वेन्स की जो आर्टरीज की जो मतलब लाइक आपके लिए सर्कमफ्रेंस है वो नैरो हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, जो आपके बाद में बहुत सारे हार्ट डिजीजेस की तरफ लेके जाता है। आपको अवॉइडिंग फूड कौन सी है? अच्छा, अवॉइडिंग फूड में हमारे पास इसमें सैचुरेटेड फैट्स को हम को जो है वो कट डाउन करेंगे, जितने रिफाइंड प्रोसेस्ड, खास तौर पर मैं कहूँगी प्रोसेस्ड जितना फूड है वो जो है वो अवॉइड किया जाता है फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। इसके अलावा जितनी भी फ्राइड आइटम्स हैं, फ्राइड चीजें हैं, उनको हम मना करेंगे कि वो उनके लिए नहीं अच्छी होती। हाँ, ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। अगर हम लोग उसको सीरियल्स का यूज़ करें या अगर हम जैसे रोटियाँ का इस्तेमाल करें तो उसमें हम होल व्हीट इस्तेमाल करें, रिफाइंड फ्लावर इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने। तो ये इन मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस है इस पे वो जो है ना अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। प्लस वॉक, फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या वो हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, बिल्कुल अगर वो 20 से 30 मिनट्स वॉक कर लेता है, मैं मतलब अगर कोई पेशेंट कहते हैं हम लोग जिम नहीं जा सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मैं उनको सिंपल कहूंगी कि 15 से 20 मिनट की वॉक जो हमारी डेली लाइफ का जो डेली लाइफ के काम होते हैं, अगर हमें कोई कहे कि हम ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं, सारा दिन बच्चों के साथ हूँ मैं काम, वो आपका एक्सरसाइज या आपका फिजिकल वर्कआउट नहीं होता, क्योंकि बॉडी इस चीज से यूज्ड टू है। आपने स्पेयर 20-30 मिनट्स अपने लिए निकालने हैं जिसमें आपका फिजिकल वर्कआउट वो होता है जिसमें आपका हार्ट रेट 110-120 से अबव चला जाए, प्लस आपकी स्वेटिंग होना शुरू हो जाए, बॉडी की एक्सर्शन फील हो, तो वो आपका वर्कआउट होता है। तो 20 से 30 मिनट्स वॉक, चाहे वो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव, उनके लिए मस्ट है। अच्छा ना, ये बताइएगा कि रात को जब सोने के लिए लोग लेटते हैं अक्सर, तो खाना तो चले खाया या नहीं खाया, लेकिन वही ड्राई फ्रूट्स वाली बात के जो है वो अपनी पॉकेट में रखे हुए हैं और वो खाए जा रहे हैं और साथ ही जो है वो लेट के सो गए, ये क्या, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता या जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, इससे ये है कि उससे थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, क्योंकि हमने खाना खाया, ठीक है, अब उसमें कितनी देर के बाद आप ये सब लेते हैं वो टाइम मैटर करता है, वो पेशेंट टू पेशेंट है, वो कितने टाइम के बाद ले रहा है। आप इसको तो छोड़ ही देना, मतलब जैसे ही खाना खाया है और खाना खाने के बाद जो है वॉक ने तो करनी नहीं ना, उससे पहले करनी है, हमने टीवी देखना है, टीवी देख के हमने मोबाइल देखना है, सोशल मीडिया पे जो है वो टाइम स्पेंड करना है, फिर हमने बेड के अंदर घुस जाना है, वहाँ पे जो है वो हमने मैसेजिंग करनी है। मैं बताती हूँ ना आपको क्या जो है वो सारा दिन का जो है वो हमारे मामलात है और हालात हैं। उसके बाद जो है वो हमने ड्राई फ्रूट्स खाते खाते जो है वो मजे से जो है वो वीडियोस एंजॉय करनी है और दूसरे सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना है। ये सारा टाइम जो हमने लेट के बैठ के स्पेंड किया है, इसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी सिफर है, ठीक है ना। तो जब हम जो है वो जीरो पर खड़े हैं फिजिकल एक्टिविटी में और हमारा जो है वो माइंड भी जाहिर बात है सिर्फ एक ही जगह पे फोकस किया हुआ है और खाने पे हमारा फोकस है, तो ऑटोमेटिकली जो हम कैलोरीज हैं वो बर्न तो नहीं कर सकते। और इसको हम कहते हैं माइंडलेस ईटिंग, क्योंकि उस टाइम पे जब आप खा रहे होते हैं ना, जब आपके हाथ में फोन है या आप टीवी देख रहे हैं, तो आप कितनी क्वांटिटी खाएंगे वो आपको नहीं पता चलेगी और आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगी। तो इसमें आपने चाहे आप ये नाइट में स्नैक्स खा रहे हो या आप कोई भी खाना खा रहे हो, हमेशा अपनी ये चीजें छोड़ के खाना खाएं ताकि आपका माइंड और आपका स्टमक दोनों सेटिस्फाइड हो और वो माइंडफुल ईटिंग पे जाए। शुगर पेशेंट के हवाले से बताइएगा कि शुगर हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है और हम यहाँ पर जो इतने शुगर पेशेंट्स हैं 50 प्लस भी हैं, 40 प्लस भी हैं, और अब तो जो है वो यंगस्टर्स में जो है वो शुगर बहुत ज्यादा जो है वो आ रही है, बच्चों में देखा जा रहा है कि बच्चे भी जो है उसका शिकार हैं। तो इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी डिजीज है जिसका इलाज अभी तक मुमकिन है ही नहीं। सिर्फ आप जो है वो सिर्फ इससे परहेज कर सकते हैं, ये नहीं खाना, इससे बच जाए, ये नहीं आप ले सकते, चीनी तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अगर चीनी नहीं ले सकते तो क्या गुड़ ले सकते हैं? गुड़ भी नहीं ले सकते तो आप क्या ले सकते हैं? सुक्राल ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं? उसमें आप जो है वो क्या यूज करेंगे, उस हवाले से जरूर बताएं। देखिए, अगर मैं डायबिटीज की बात करूँ ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है ओबेसिटी। जो बंदा मोटापे का शिकार है, चाहे उसको कोई बीमारी है या नहीं, उसके
70 to 80% चांसेस हैं कि लाइफ के किसी भी पार्ट में उसको डायबिटीज हो सकती है, उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है. सही. तो सबसे पहले तो हमें मोटापा खत्म करना है. ये हमारे चर्बी पिघलानी है. बिल्कुल, ये हमारे डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन की सबसे मेन रीजन है. सही. इसके अलावा हमारे बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं, जेनेटिक फैक्टर आ जाता है, वो हमारे एक अदर मतलब लाइक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन. बिल्कुल ठीक. अब उसको डाइट से हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? आपने कहा कि जैसे हम कहते हैं कि शुगर है तो मीठा छोड़ दें. दो चीजें होती हैं, एक होता है रिफाइंड, हमारी कार्ब्स आ गई हैं, रिफाइंड जो हमारी चीनी है, सब चीजें, और एक नेचुरल है. ठीक है. नेचुरल चीनी का सोर्स या शुगर का सोर्स हमारा है जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, जितने भी हमारी सीरियल्स है, जैसे हमारा चावल है, रोटी है, इन सब चीजों में कार्ब्स होते हैं. कार्ब्स भी शुगर की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होते हैं. कहीं पे भी हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% शुगर फ्री कोई चीज ले रहे हैं. हम किसी ना किसी फॉर्म में चीनी लेते हैं. हमने सिर्फ रिफाइंड को कट डाउन करना है. रिफाइंड में आपका व्हाइट शुगर आ जाती है, व्हाइट फ्लावर आ जाता है, व्हाइट राइस आ जाते हैं. सही. जो आपका 1 प्लेट राइस होती है उसमें मैं कहूंगी कि ऑलमोस्ट 12 to 13 टीस्पून हम कहते हैं शुगर के इक्वल होता है. अच्छा. कि आप 1 प्लेट व्हाइट चावल की खा लें, डायबिटिक पेशेंट की बात करें, या वो 12 से 15 चम्मच चीनी के खा ले, वो एक बराबर है. इतना ब्लड अब्रप्टली वो आपका जो है वो शुगर लेवल इंक्रीज जो है वो आप लोग ब्राउन राइस के हवाले से और ब्राउन ब्रेड और ब्राउन जो है वो शुगर कुछ इस वजह से जो है वो आप लोग ये डाइट एक ये भी रीजन है. और दूसरा ये कि उसमें वो रिफाइंड नहीं होती ना, वो प्रोसेस नहीं है. ठीक है. वो उसमें फाइबर की अमाउंट ज्यादा है. डायबिटिक पेशेंट के लिए हाई फाइबर फूड रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि एक तो उनसे आप देखें शुगर के मरीज हमेशा ये कंप्लेन करेंगे कि हमें थोड़ी देर के बाद भूख लग जाती है. ठीक है. तो उसकी रीजन ये है कि उनको थोड़ा सा फुलनेस देने के लिए हम उसको कहते हैं हाई फाइबर फूड. अच्छा, उनकी डाइट प्लानिंग भी तो कुछ इसी तरह सेट की जाती है ना कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कुछ ना कुछ खाते रहे, और उनको जो है वो आप लोग देते भी इसी तरह का फूड है कि जिससे जो उनकी सारी कैलोरीज जो पूरी हो जाए, उन्हें प्रॉपर तरीके से ऐसा महसूस ना हो कि मैं अभी भी भूखा हूँ. बेशक जिस्म तो देखिए तभी मांगता है ना, आपकी बॉडी की नीड तभी होती है जब आपकी वो चीज पूरी नहीं हुई होती. तो जाहिर है आप खाने से जब चीज आपकी पूरी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से. शुगर पेशेंट जरा थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि उनका जो है वो मामला कुछ और होते हैं, और काफी हद तक जो है वो हमारे पाकिस्तान में लोग जो है वो इस चीज पर अभी समझ चुके हैं इस चीज को, और डाइट प्लानिंग के हवाले से बड़े डाइट चार्ट भी डॉक्टर्स जो है वो बना के देते हैं. अच्छा, इसमें बनाना ऐड किया जाता है, दलिया ऐड किया जाता है उनकी फूड में, फिर इसमें फ्रूट में जो है वो एप्पल भी ऐड किया जाता है. तो आप क्या समझती हैं कि कुछ और भी फ्रूट्स है, जैसे मैंगो है, ये अवॉइड किया जाता है कि मैंगो आपने जो है वो नहीं लेना, अगर लेना भी है तो कोई मतलब 2 months में 1 टाइम या कुछ इस तरह का कोई आप लोगों का प्रोसीजर होता है? उस हवाले से जरा मुझे जरूर बताइए. अच्छा, डायबिटिक वालों के लिए ना क्वांटिटी बहुत मैटर करी होती है. हम नॉर्मल पर्सन को कहते हैं ना कि अगर उसने 3 से 4 मील्स ले लें, तो मैं डायबिटिक वालों को हम कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स पे जाएं. एक दिन में 6 से 7 मील्स, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. मैं ये नहीं कहूंगी कि एक टाइम पे लार्ज मील, थोड़ा खाना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट पे जाना है, हर 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है. इससे उनका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा. उससे उनकी जो फर्दर उसमें इश्यूज आ रहे हैं ना, जैसे कि उनके हाथ पांव सोना शुरू हो जाते हैं, या उनको एक हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन या ब्लड प्रेशर शुगर लो होना शुरू हो जाता है, वो नहीं होगा. आपने फ्रूट्स की बात की कि उसमें हम कौन से फ्रूट्स दे सकते हैं. मैंने पहले बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एकदम से बॉडी में जाने के बाद ब्लड प्रेशर आपका शुगर लेवल सडन इंक्रीज करती हैं. उनको हम कहते हैं कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड है. उनको हम डायबिटिक वालों को नहीं देते. फ्रूट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें बनाना, रेजन्स, मेलन, वाटरमेलन, मैंगो, ये वो चीजें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है. यानी कि अगर वो शुगर पेशेंट खाएगा तो एकदम से उसको शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, जो उसके कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट पे इफेक्ट कर सकता है. वाटरमेलन तो मैंने शुगर पेशेंट्स को बहुत खाते हुए देखा है. वो कहते हैं नहीं इसमें तो शुगर है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फीका है. ये सारे फ्रूट्स हम वीक में 1 टाइम दे सकते हैं. अब इसका टाइम मैटर करता है. बिल्कुल सही. खाने के बाद अगर कोई भी शुगर पेशेंट फल खाएगा तो उसका शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसने जो रोटी चावल सालन खाया उसमें शुगर थी. है, बिल्कुल. फल की अपनी भी चली गई, उसमें डबल हो गया, और उसका जो पोस्ट मील वाला शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो गया. बिल्कुल ऐसे ही. अगर यही फ्रूट कोई नॉर्मल पेशेंट खाने के बाद खाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा. बिल्कुल ऐसे है. तो इसलिए इसी तरह वजन बढ़ते हैं. हाँ, इसीलिए आपने बिल्कुल इसीलिए आपने फ्रूट हमेशा खाने से 30 मिनट्स पहले खाना होता है. सही. बिल्कुल. और प्रेफर ये किया जाता है कि 1 to 2 सर्विंग्स फूड की आप डेली लें. अब आपने उसको मैनेज करना होता है, वो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं कि वो किस टाइम पे कंफर्टेबली उसको ले सकता है. ठीक है. अच्छा, कुछ जो अभी ये मौसम चल रहा है इसमें आपको पता है कि अमरूद एक बहुत बेस्ट जो है वो आए हुए हैं, बहुत अच्छे भी आए हुए हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना होता तो वो नर्म है, लेकिन अगर उसको बीज के साथ आप ले लें तो उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो ये आप जो है वो सजेस्ट करते हैं. ये भी कहा जाता है कि शुगर पेशेंट के लिए बहुत
اچھا ہے, بہتر ہے اگر یہ بھی جو ہے وہ استعمال کریں, تو یہ کیا بیج کے ساتھ بہتر ہے یا بیج کو الگ کر کے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں یہاں پہ یہ چیز بتاؤں, امیونٹی کے لحاظ سے میں اس کو اس کے ساتھ لنک کروں گی کہ ہم لوگ یوزلی کہتے ہیں جو سٹرس چیزیں ہیں اس میں وائٹامن سی بہت رچ ہوتا ہے, اور وائٹامن سی جو ہے ہمارا امیونٹی بوسٹر ہے. لیکن یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ جو گووا ہے, جو امرود ہے, وہ وائٹامن سی کا بیسٹ سورس ہے. سب سے زیادہ اماؤنٹ وائٹامن سی کی فروٹس میں اگر میں کہتی ہوں تو وہ امرود میں ہوتی ہے. بالکل. اب اس میں دیکھیں ہمیں جو فروٹ میں بیسکلی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں فائبر چاہیے ہوتا ہے, تو اس میں اگر آپ بیج نکال بھی دیتے ہیں تو ہمیں اس سے ایشو نہیں ہے, وہ آپ اس کے بغیر لے سکتے ہیں. بٹ یہ ڈائبیٹک والوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس کا جو ہے نا ایک تو وائٹامن سی ہے, امیونٹی بوسٹ کرے گا آپ کا, اور آپ کا سیٹائٹی ویلیو انکریز ہوگی آپ کی, اور بہت فیلنگ آف فلنس رہے گی, آپ کو بہت جلدی بھوک نہیں لگے گی. تو ویٹ لاس والوں کے لیے بھی اچھا ہے, ڈائبیٹک والوں کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا, یہ کیا ہے کہ آپ ڈائٹیشنز جو ہیں وہ ڈائٹ پلاننگ کے لیے بنانا دیتے ہیں کہ جی بنانا کھائیں گے تو آپ ڈائٹ زیادہ اچھی کر سکتے ہیں, آپ کی کیلوریز جو ہے وہ پراپر رہیں گی, آپ ڈیٹس لیں, آپ جو ہے وہ والی ڈیٹ نہیں, میں کھجوروں کی بات کر رہی ہوں, بالکل کھجور لے لیں. اور تو یہ جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے, مطلب اس میں آپ کیوں ان کو جو ہے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے آپ جو سیلڈ کھائیے, مکس جو ہے وہ سیلڈ, کچومر سیلڈ کا آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کھانی چاہیے, تو ایسا کیوں؟ اچھا, ہم جب بھی ڈائٹ پلان کی بات کرتے ہیں نا, تو میں آپ کو سب سے پہلے تو بتاؤں کہ کبھی بھی ہم کسی پرٹیکولر فوڈ پہ یا کسی پرٹیکولر فوڈ گروپ پہ فوکس نہیں کرتے. صحیح. میں کبھی کسی کو سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ پرٹیکولرلی ایک چیز والی ڈائٹ پہ آ جائیں, جیسے کہ آپ ایپل ڈائٹ پہ آ جائیں, آپ کیبیج ڈائٹ پہ آ جائیں, بیکاز یہ بنانا ڈائٹ کیا ہے پھر؟ یہ جو ہے وہ جرمنی پہ اس پہ تحقیق ہوئی, آسٹریلیا میں اس پہ تحقیق ہوئی, اس کی جو ہے مختلف تھراپیز بھی جو ہے وہ لانچ ہوئی, اور صرف بنانا جو ہے وہ کھانے سے آپ جو ہے وہ اپنی ڈائٹ, آپ اپنا اتنا وزن کم کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں کتنی, یہ کیا ہے پہلے؟ اچھا, اس میں دیکھیں ہم نے ہمارے بیسکلی ہم لے کے چلتے ہیں بیلنس ڈائٹ کو. 5 فوڈ گروپس ہیں ہمارے, جس میں ہمارے ڈیری پروڈکٹس آ جاتے ہیں, میٹ گروپ آ جاتا ہے, سیریلس آ جاتے ہیں, ہمارا فروٹ گروپ ہے, ویجیٹیبل گروپ ہے, اور فیٹس ہے. ان سب کو ہم نے پورے ڈے میں بیلنس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر فوڈ گروپ کی پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہے, اتنی سرونگس ہمیں پر ڈے میں لینی ہوتی ہیں. اب ہم کسی پرٹیکولر فوڈ گروپ پہ جاتے ہیں نا, جیسے آپ نے بات کی بنانا ڈائٹ کی, تو اس میں آپ بنانا آپ کا پوٹاشیم کا بہت رچ سورس ہے, اس میں انرجی لیول آپ کے بہت اچھے مینٹین کرتا ہے, پلس بہت سارے جن لوگوں کو سلیپ کا ایشو ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کا پیل میں سیروٹونن کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا کہ جو باقی اسینشیل نیوٹرینٹس جو ہمیں سبزیوں سے مل رہے ہیں, جو ہمیں اناج سے مل رہے ہیں, جو ہمیں میٹ سے مل رہے ہیں, وہ یہ نہیں پوری کر سکے گا. تو ایونچولی آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسیز ہونا شروع ہو جائیں گی. میٹ, آئرن اگر آپ میں بات کروں تو فیمیلز یہاں پہ آئرن کی ڈیفیشنسی کا بہت زیادہ شکار ہیں, فیمیلز پرٹیکولرلی, اور ایون لڑکیاں, بچیاں بھی. تو اگر آپ, اور میٹ کا بیسٹ سورس آئرن کا بیسٹ سورس میٹ ہے, یا آپ کے بینز آ جاتے ہیں, تو اگر ہم وہ نہیں لے رہے تو ہم بتائیں بنانا سے ہم آئرن کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے وہ گوشت پسند بھی نہیں کرتی نا, ناپسندیدگی کی بھی تو بات یہاں پر آ جاتی ہے. اویلیبلٹی تو ایک دوسری بات ہے, پسند ہی نہیں کرتی ہیں کہ جو ہے وہ میٹ لیں یا میٹ کو جو ہے وہ لائک کریں, بہت ہو گیا تو چکن کھا لیا. اور چکن بھی ہم لوگ فرائڈ فارم میں لیتے ہیں, کہ جیسے وہ فرائڈ ہے یا پیٹیز ہے, یا ہم اس کو پروسیس پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ ریڈی ٹو ایٹ جو ہمارے پاس آج کل اویلیبل ہیں اس پہ ہم جاتے ہیں, جس میں تھوڑا کچھ کرنا پڑے, بس ہمیں ریڈی میڈ, جس سے ہم ویٹ گین کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے آپ نے اسٹارٹنگ میں ایک بات کی تھی کہ بچیوں کو, ینگ لوگوں میں ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن کیوں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی یہی ریزن ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ماڈیفکیشن نہیں ہے, ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا. اچھا, ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی, اور کیونکہ اس طرح کی تمام ریسرچ ہے وہ میری نظر سے گزرتی رہتی ہیں, 30 سال کی عمر کے بعد آپ 30 سال کے ہو جائیں تو ایک چیز آپ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جنک فوڈ استعمال نہ کریں, اور آپ جو ہے وہ برگرز استعمال نہ کریں, آپ جو ہے وہ بازار کی تلی ہوئی چیزیں جو ہے وہ اس کی طرف نہ جائیں, یہ فرائڈ آپ جو چیزیں کہہ رہی ہیں یہ بالکل مت لیں. اگر آپ 30 کے ہو گئے ہیں اور آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہیں, صرف آپ جو ہے وہ دیسی فوڈ پر ہے, دیسی کائنڈ آف ٹائپ, جس کے آپ سبزیاں اور فروٹس لے رہے ہیں, جوسز لے رہے ہیں, دودھ آپ کی جو ہے روٹین میں شامل ہے, تو آپ جو ہے وہ 60s میں بھی جا کے جو ہے وہ 20 والی جو ہے وہ آپ کی سچویشن رہے گی. اور اگر آپ جنک فوڈ پہ آگے ہیں, آپ کو ریڈی میڈ جو ہے وہ کھانے چاہیے, بازار سے آپ کھانے کھا رہے ہیں, تو پھر وہی ناقص کھانا ہے کہ آپ کا اسٹمک بھی خراب ہے, امیونٹی سسٹم بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہے, اور ساتھ ہی یہ مطلب بڑی ریسرچ تھی, انہوں نے جو ہے وہ یہ پوری ایک برطانیہ کی یونیورسٹی ہے, اس نے پوری پراپر اس پہ ریسرچ کی, اور ڈاکٹرز نے جو ہے وہ تمام ایک ایک چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس میں ڈکلیئر کیا. تو مجھے اچھا لگا کہ اب آپ دیکھیے
یہ کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جہاں سے ہمیں اچھا برگر مل رہا ہے, یار بس برگر کھا لیتے ہیں, بس ٹھیک ہے کھانا ہو گیا. ہم تو روٹی کھاتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ ماڈرنزم میں آ گیا نا, ہم ماڈرن ہیں, ہم روٹی نہیں کھاتے. آپ روٹی نہیں کھاتے تو آپ کے اندر اور کتنے ڈیزیز آ جاتی ہیں, وہ آپ اس چیز کا آئیڈیا نہیں لگا سکتے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا اس تحقیق سے آپ متفق ہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ +30 آتے ہیں لوگ, تو کیا آپ انہیں کیا مشورہ دیتی ہیں؟ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ 30 کے بعد ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا باڈی سسٹم تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے, یعنی کہ آپ کا میٹابولزم تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو آپ کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پیریڈ ہوتا ہے نا, یعنی کہ آپ کا انفینسی سے لے کے جو ٹین ایجر تک کا ٹائم ہوتا ہے, وہ آپ کا میکسیمم گروتھ کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جو آپ کا میک اپ جینیٹک پورا بن گیا, لائف آپ کی اسی پیٹرن پہ چلے گی. اب آپ نے بات کی 30 کے بعد ہمیں فاسٹ فوڈ یا جنک کی بات, جو ہمارا فاسٹ فوڈ ہے نا وہ کنسسٹ کرتا ہے ریفائنڈ چیزوں پہ, جیسے برگر ہے, برگر پیٹی ہے, یا برگر جو جس چیز سے بن رہا ہے وہ میدے سے بن رہا ہے. اسی طرح سے ہم شاورما کی بات کریں, جو اس کی بریڈ بن رہی ہے وہ ریفائنڈ فلاور سے بن رہی ہے. آپ کا باڈی پروسیس آلریڈی سلو ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ چیزیں ڈائجسٹ ہونے میں ٹائم لیتی ہیں اور یہ سلولی ڈائجسٹ ہوتی ہیں. پلس اس میں ایک اور فیکٹر میں ڈال دوں, جب بھی ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں ہمارا کمبینیشن کیا ہوتا ہے, ہم نے صرف برگر نہیں کھانا, ہم نے اس کے ساتھ کمبینیشن بنانا ہے فرائز اینڈ ڈرنک کا. بالکل. جب ہم میدے سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں, جب وہ ہماری باڈی میں جاتی ہے, اس کے ساتھ جب ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں, وہ مزید پھول جاتی ہے اسٹمک میں جا کے, جو ہمارا ویٹ بھی گین کرتی ہے, اور وہ بہت انہیلدی ہے. ہمارے پورا جی آئی سسٹم اس سے سلو ڈاؤن ہوتا ہے. اچھا, آج لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, اچانک سے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, لو ہو گیا, اور جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. وہ جو سمجھ نہیں نہ آ رہی وہ اصل میں آپ کی یہ غلطی ہیں. بالکل, ہمارے کمبینیشنز بہت غلط ہیں. اور اس میں دیکھیں جو ریفائنڈ چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی پروسیس چیزیں ہیں اس میں پریزرویٹیوز اتنے زیادہ ہیں, اور وہ سالٹ, اس میں سوڈیم کی اماؤنٹ اتنی زیادہ ہے, وہ الٹیمیٹلی آپ کا بلڈ پریشر کاز کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا ویٹ گین کر رہا ہے. جیسے جیسے ویٹ گین ہوتا جائے گا آپ کی ڈائبٹیز بڑھتی جائے گی. کسی بندے کا کوئی میں کہوں کہ جینیٹک فیکٹر نہیں ہے, لیکن اس کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ اس کے مطلب اس کی اس طرح کی ریفائنڈ چیزوں کی اماؤنٹ زیادہ ہے, اس کا سیڈنٹری لائف ہے, تو وہ اس کے ہائی چانسز ہیں کہ وہ ڈیزیز. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں, سب کچھ کھا لیتے ہیں, جنک فوڈ بھی کھاتے ہیں, سب کچھ کھاتے ہیں, اثر کوئی نہیں ہوتا. یہ اگین میں نے بات کی, ہاں یہ ہمارا باڈی کمپوزیشنز ہوتی ہیں ہماری, جیسے جس کو 3 باڈی کمپوزیشن ہوتی ہیں, ایکٹومورفک, انڈومورفک اینڈ میزومورفک. صحیح. کچھ باڈی اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے جو لین باڈی اسٹرکچر ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کیسز میں اگر جن کا لین باڈی اسٹرکچر ہے, ان میں اگر وہ لوگ, کیونکہ ان کا میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے اور یہ ان کا جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے, یہ ہم ان بورن مطلب ہوگا, یہ ہم ایسے نہیں کہ خود سے بنا لیں. ٹھیک ہے. تو وہ بندے ہوں گے جن کا لین باڈی اسٹرکچر ہے, وہ اس طرح ہوتا ہے یوزلی کہ وہ کچھ بھی کھا لیں, ان کو فرق نہیں پتا, ان کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہے. اس کے اگینسٹ جو اپوزٹ لوگ ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سانس بھی لے لیں تو ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے. ان کی چبینس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے, ان کی جینز ایسی ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم کچھ لوگوں کو تو پانی بھی لگ جاتا ہے, پانی بھی پیئے تو اس سے بھی جو ہے وہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جی میرا وزن بڑھ رہا ہے, میں صرف پانی. یہ اینڈومورفک باڈی اسٹرکچر کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جن کا زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے, اور ان کو انٹائر لائف اپنی مینجمنٹ رکھنی پڑتی ہے, ان کو ویٹ مینٹین کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کرنی پڑتی ہے ہر ایج کے اکارڈنگ. ظاہری بات ہے کہ اس سے آپ کا وزن بڑھتا ہے, اس کو آپ ڈائجسٹ کرنے میں ہی ٹائم جو ہے وہ لیتی ہیں. تو آج کل تو ساری چیزیں ہی اس سے بنی ہوئی ہیں, آپ بیکری کی چیزیں دیکھ لیں, اور جو بھی مطلب آپ نے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے نا, یہ جو ہمارے ٹیسٹ برڈز ہیں نا, یہ جو ہمارے منہ کے اندر ہیں, یہ ہمیں ٹیسٹ مانگتے رہتے ہیں. اصل میں ان کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ وزن بڑھتا ہے, کہ ابھی جو ہے وہ دل نہیں کر رہا, یہ گھر میں بنا ہوا ہے نہیں, گھر کی کوئی چیز نہیں کھانی, کچھ بازار سے آرڈر کر دیتے ہیں. آج جو ہے وہ پیزا منگوا رہے ہیں, آج برگر آ رہا ہے, آج یہ آ رہا ہے. تو یہ تمام دیکھیں کبھی کبھار تو چلے اچھی لگتی ہیں, ظاہر ہے یہ چیزیں بھی جو ہے وہ کھانی چاہیے, اسے بالکل اوائڈ کرنے کے لیے تو نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ نہ کھائیں, آپ کبھی کبھی ضرور کھائیں, کھانی چاہیے, اچھی ہوتی ہے, ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے. لیکن اب یہ نہ ہو کہ کمپنی والے کہہ دیں کہ بھائی آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو برگر بن کر آ رہی ہیں ہمارے, تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ لے سکتی ہیں, الاؤڈ ہوتا ہے بالکل. جب ہم ڈائٹ بھی کرواتے ہیں, ہر چیز اعتدال سے, ہم کہتے ہیں نا کہ ماڈریشن از دا کی ٹو سکسیس, کہ آپ نے ماڈریشن میں رہنا ہے, ماڈریٹ اماؤنٹ میں ہر چیز کی اماؤنٹ لینی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں ڈیلی بیسس پہ جنک فوڈ کھاؤں کیونکہ مجھے گھر کی دال سبزی نہیں پسند ہے, بچے کرتے ہیں, تو پھر یہ ان کی صحت کے لیے خراب ہے. بالکل ایسے بچے جو ہے وہ ضد پہ آ جائیں تو وہ ڈیلی ان کو جو ہے وہ یہی چیز چاہیے, ڈیلی آپ آرڈر کر دیں, یہاں سے منگوا لیں, وہاں سے منگوا لیں, اور وہی جو ایک پیکٹ جو ہے وہ ملتا ہے کہ اس میں جو ہے فرینچ فرائز ہے, اس میں کولڈ ڈرنک ہے, اور اس میں برگر ہے, یا اس میں جو ہے وہ نگیٹس ہیں,
ہیں وہی چیز آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اور اگر بچوں کی آپ نے بات کی تو جو بچوں کا پیٹرن پرٹیکولرلی جو ان کا فوڈ کا جو ہیبٹ پیٹرن ہے وہ اگر جو انفینسی میں کے بعد جب ویننگ اسٹارٹ کروائی جاتی ہے جو ٹاڈلرز میں بن جاتا ہے وہ انٹائر لائف پرسسٹ کرتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ مدرس کو اس چیز پہ گائیڈ کرتی ہوں کہ اس ٹائم پہ بچوں کو ٹائم دے کر ان کو پراپر ٹائم دیں, ان کے لیے میل پلان کریں پراپر اور ٹائم سیٹ کریں ان کا کہ اس ٹائم پہ بچے نے یہ کھانا اور وہ ہیلدی چیزیں تھے. اور یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کرتی جاؤں, جب بھی ہم ویننگ پریکٹس اسٹارٹ کرواتے ہیں یعنی کہ فرسٹ 6 months بچہ ملک پہ ہوتا ہے, مدر فیڈ پہ ہے یا فارمولا انفینٹ فارمولا لے رہا ہے, اس کے 6 مہینے کے بعد جب پہلے 6 مہینے کے بعد بچے کے ٹیسٹ برڈس ڈیولپڈ ہوتے ہیں لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. جب ہم ویننگ پریکٹس اسٹارٹ کرواتے ہیں یعنی کہ بچے کو سالڈ فوڈ انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک کامن مسٹیک جو ہم لوگ کرتے ہیں, سب سے پہلے بچے کو میٹھا انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. صحیح. بچے کا جو فرسٹ 2-3 days میں اس کی جو ٹیسٹ برڈز ہے اس نے جو چیز اڈاپٹ کر لی وہ میٹھا ہے, اس کے بعد وہ نمکین پہ نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں سب سے پہلے نمکین اسٹارٹ کروانا چاہیے. میٹھا تو ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی بھی کہیں کسی ٹائم بھی لے لیں تو آپ کے باڈی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. تو بچوں کو ہمیشہ نمکین سے اسٹارٹ سردی سے بچانے کے لیے ہم شہد جو ہے وہ چٹا دیتے ہیں, کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ٹوٹکے جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں گھر میں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. نمکین کوئی چیز دینی چاہیے. جب ہم ویننگ پریکٹس اسٹارٹ کرواتے ہیں تو نمکین سے ہم ہمیشہ اس کا, جیسے کہ ہم لوگ جیسے دلیے کی ہم کھچڑی بنا دیتے ہیں, اس کو میٹھا بنانے کی بجائے اس کو یخنی میں نمکین بنا دیں تاکہ بچے کے وہ ٹیسٹ برڈس پہلے ڈیولپ ہوں, اس کے بعد سویٹ والے ڈیولپ ہوں. اسی طرح سے اگر ہم نے سویٹ دینا ہے نا بچے کو, زبردست آپ نے بات کی ہے. لوگوں کو اس کے اپوزٹ پتا ہے کہ لوگ میٹھا جو ہے وہ پہلے دیتے ہیں کہ جی میٹھے کے ساتھ جو ہے وہ بچہ بہت ہیلدی ہوگا اور خوشی محسوس کرے گا. بچے تو ویسے ہی میٹھا کھا کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں, ان کے فیوریٹ ہوتے ہیں. وہ چھوٹا بچہ جو ابھی جو ہے وہ گروئنگ ایج میں ہے, ابھی تو وہ آیا ہی ہے اس دنیا میں, اس کے لیے جو ہے وہ شہد کا وہ ایک چٹخارا جو ہوتا ہے جب وہ, اور آپ دیکھیں تو چھوٹے بچے کے منہ سے جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ سی جو ہے وائس بھی نکلتی ہے اس ٹائم جب وہ آپ اس کو جو ہے وہ یہ چٹا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے بہت کلوز دیکھا ہے تو اس وجہ سے مجھے جو ہے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ باقی آپ نے بڑی زبردست بات بتائی کہ اگر وہ نمکین آپ ان کو ٹیسٹ جو ہے وہ دیں اس وقت تو وہ پھر آپ کو تنگ نہیں کریں گے کھانا کھانے. اور اس کے علاوہ جب ہم میٹھے سے آتے ہیں نا, میٹھے پہ بات کرتے ہیں تو ہمیشہ فروٹس, میٹھے کا سبسٹیٹیوٹ کینڈی یا چاکلیٹ ان چیزوں پہ نہ جائیں. آپ میٹھا فروٹ اس بچے کو انٹروڈیوس کروائیں. اب اگر وہ ویسے نہیں کھا سکتا کسی نہ کسی فروٹ کی سوس بنا لیں, آپ کسی نہ کسی طرح اس کو میش کر کے بچے کو, بہت ساری فارمز بن جاتی ہیں, آپ اس طرح سے میٹھا فروٹ کی فارم میں انٹروڈیوس کروائیں بچے کے ساتھ. تو جو پیٹرن اس کا وہ ارلی ایج میں بنے گا وہ انٹائر لائف رہے گا, اور وہی پھر آہستہ آہستہ گریجولی جاتا ہے. اور مدرس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور بچوں کو پراپر ٹائم دے کر, کیونکہ ان کا پیٹرن سیٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے ڈائٹ کا کہ اس ٹائم پہ بچے نے یہ کھانا ہے. بچوں کے لیے تو بیٹھ کر آپ کو ٹائم نکال کے ان کو کھلانا پڑتا ہے, اور آج کل کے اتنے مصروف وقت میں جہاں پہ بچوں کے لیے جو ہے وہ اسپیشل ٹائم نکال کے بیٹھنا, اور بچے ماں کے علاوہ کسی اور سے کھاتے بھی نہیں کھا سکتے. بالکل ایسے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے سارے بچے جو ہیں وہ اتنے پتلے پتلے سے ہیں, جتنے مطلب بہت زیادہ کوئی لیڈ کلاس فیملی سے بھی آپ دیکھ لیں, لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کھانا ہے, انہوں نے ماں کے ہاتھ سے کھانا ہے. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ماں بیزی ہے, والد صاحب اپنی جگہ پہ بیزی ہیں, دونوں اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں یا اپنے کاموں میں خاتون جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور بچے جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو رہے ہیں. انہیں بھوک لگ رہی ہے, اچھا بیٹا کھا لو, وہ فلاں جو ہے وہ میڈ رکھی ہوئی ہے اس سے کو وہ کھلا دے گا. اب اس کے ہاتھ سے کھانے میں اور ماں کے ہاتھ سے کھانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق ہے. وہ جو ہمارے مدر کو سمجھنا ہے, مدر چائلڈ ریلیشن ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا, یا مدر اور جو فادر اور چائلڈ کا ریلیشن شپ ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا. ورکنگ لیڈیز جو ہیں ان کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انہیں کھانا کھلانا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ پھر اگنور ہو رہے ہوتے ہیں, نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ڈائٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, اور پھر بچے مختلف قسم کی جو ہے ڈیزیز میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ایون اگر میں لڑکیوں میں بات کرتی ہوں تو آپ دیکھیں پی سی اوز کا ایشو بہت ارلی ایج میں بہت ساری لڑکیوں میں آ رہا ہے, بہت ینگ بچوں میں آ رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, پلس ہمارا جو لائف اسٹائل ہے. دیکھیں ویٹ آپ دیکھ لیں, بچوں میں اوبیسٹی کا ریٹ زیادہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارا فوڈ جو ہے وہ وہی ہو گیا کہ ہم نے جنک کھانا ہے, ہم نے کولڈ ڈرنکس پینی ہے, ہمارا کیلوری ڈینس فوڈ آ گیا, ہم نے نیوٹرین ڈینس فوڈ کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اپنا فوڈ میں کیلوری ڈینس کو نہ لے کر آئیں, نیوٹرین ڈینس چیزوں کو لے کر آئیں. یہ آپ کے لیے مطلب انٹائر لائف آپ کے لیے بہت اچھا. آپ کی اگر صحت اچھی ہے نا تو آپ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا, جب آپ کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ ہماری ڈائٹ پلاننگ جو ہے وہ کر دیں,
تو آپ ان کو کس طرح سے کرتے ہیں؟ مطلب جیسے ان کی پرسکرپشن آلریڈی ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جی یہ ہائپرٹینشن کے مریض ہے, یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے, یا یہ کوئی بھی پیشنٹ ایسا ہارٹ پیشنٹ ہے, تو ان کی جو فوڈ ہے وہ ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے, آئلی چیزیں نہ کھائیں, یہ نہ کھائیں, وہ نہ کھائیں. تو آپ ان کو کیا ڈیز وائز جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اسکیجول بنا کے دیتی ہیں کہ اس دن آپ نے یہ لینا ہے, یہ کرنا ہے, ٹائم وائز جو ہے وہ سارا جو ہے ان کا پراپر ایک چارٹ بنتا ہے, یا پھر ان کو بتا دیتی ہیں کہ جی ویک میں آپ نے اتنے دن یہ کھانا ہے, اتنے دن یہ کھانا ہے؟ کس طرح آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں؟ جب پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس تو اس کے پاس یوزلی وہ ڈائگنوزڈ ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے, یا اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز ڈائگنوزڈ ہوتی ہے. ڈائٹیشین کے پاس لوگ تب آتے ہیں جب وہ بالکل اینڈ پہ آ جاتے ہیں. ایج ہوتا ہے کہ اب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ نہیں ٹھیک کریں گے نا تو آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو اب اس کیس میں ہمارے پاس ڈائگنوسس ہوتا ہے, لیکن بینگ اے ڈائٹیشین ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم پہلے پورا اسسمنٹ فارم ہوتا ہے, ہم اس کی اسسمنٹ کرتے ہیں. ہم اس میں سب سے پہلے اس کے ہائٹ ویٹ کے اکارڈنگ BMI کیلکولیٹ کرتے ہیں, باڈی میس انڈیکس نکالا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہائٹ, اپنے ویٹ, ایج کے اکارڈنگ کس کیٹیگری میں فال کرے. وہ انڈر ویٹ ہے, وہ اوور ویٹ ہے, وہ اوبیس ہے, وہ ماڈریٹ اوبیس ہے, یا وہ نارمل ہے. پھر اس کے بعد اس کا ڈائگنوسس دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کیا. پھر پورا کوشچنر ہوتا ہے, ہم وہ فل کرتے ہیں کہ اس کی لائف اسٹائل کیا, 24 آور ریکال لیا جاتا ہے, اس کو کوئی اور کمپلیکیشنز تو نہیں ہے, کوئی اور ایسے لیتھارجک فیل نہیں کر رہا, کانسٹیپیشن تو نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو ڈیل کرنے کے بعد اس کے ڈائٹ پلان کیا جاتا ہے. اور ڈائٹ پلان ہمیشہ پیشنٹ کی ایکسیپٹینس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے, اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. پری پلانڈ پری پلانڈ جو پلان ہوتا ہے وہ میں کبھی بھی نہیں دیتی. پیشنٹ کے سامنے 1-to-1 ڈسکشن بیٹھ کے اسے بنایا جاتا ہے کہ اچھا اس کو یہ نہیں پسند, اس کا آلٹرنیٹ بنا دے دیتے ہیں, یا پھر اس کو کسی فارم میں چینج کر کے پیشنٹ کو دے دیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اگر وہ اسینشیل ہے باڈی کے لیے تو وہ لے لے. پھر آپ کے ڈائٹ پلان میں ٹائم سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر پیشنٹ 12 بجے اٹھ کے ناشتہ کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا یہی پوائنٹ غلط ہے بالکل, کہ ہمارا میٹابولزم وہیں سے خراب ہوا اور پورا دن ہمارا خراب جائے گا. یا اگر اس کی رات کی نیند پراپر نہیں ہے, ہم دن میں جتنا مرضی سو لیں, آپ کا ویٹ لاس کرنے کے لیے یا اپنی صحت اچھی کرنے کے لیے 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کا ٹائمنگز بہت اچھی ہو اور آپ کی سلیپ بہت اچھی ہو. دن کی سلیپ آپ کی وہ سلیپ نہیں ہے جو آپ کو رات کو نہیں چاہیے نا, جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. رات کی 8 سے 7 کی آدھی عوام تو رات کو جاگ رہی ہوتی ہے, دن کو سو رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی بیماریاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں. ینگسٹرز بھی جو ہے وہ اب یہاں پر مسل پل ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں ناقص خوراک کی وجہ سے ہیں کہ آپ کی ڈائٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ پراپر طریقے سے ڈائٹ لے ہی نہیں رہے ہو. لوگے تو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چل پاؤ گے. پوری لائف آگے جینے کے لیے آپ جو ایک اسٹینڈ کر رہے ہو, جو آپ کا یہ پلر ہے, جو آپ کی باڈی ہے, اس کو گرو کرنے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو اچھی خوراک چاہیے. بالکل, جو کہ ہم لیتے ہی نہیں لیتے. اور اب دیکھیں اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہے نا, آپ رات کو 2 بجے 1 بجے سو رہے ہیں, صبح آپ سو کے اٹھیں گے, آپ نے جب, اور ایک یہاں پہ بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم یہاں پہ, آپ نے بھی سنا ہوگا یہ سینٹینس کامن ہے کہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے ہاف این آور کے اندر اندر بریک فاسٹ کر لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں ہمارا میٹابولزم بہت فاسٹ ہوتا ہے. ریسٹنگ میٹابولک ریٹ ہے, یعنی کہ ہماری باڈی ایک ریسٹنگ پوزیشن پہ تھی. بالکل, اس ٹائم پہ وہ میٹابولزم بہت فاسٹ ہے, جو بھی آپ کھائیں گے وہ ڈائجسٹ ہو جائے گا, وہ باڈی میں اسٹور نہیں ہو رہا. ٹھیک, لیکن اگر آپ نے بریک فاسٹ ہی اسکپ کر دیا, آپ کا میٹابولزم سلو ڈاؤن ہو گیا. اب پورا دن میں آپ کی باڈی کی 2 کنڈیشنز ہیں, یا تو آپ پورا دن کچھ نہیں کھائیں گے, پورا دن آپ فاسٹ کریں گے, یا آپ پورا دن ان ایون ایٹنگ ہوگی, آپ کی کریونگز ہوگی, مجھے یہ بھی کھانے, وہ ان ایون ایٹنگ پیٹرن رہے گا تھرو آؤٹ دا ڈے. ٹھیک, اور دوسرا یہ کہ آپ کو پورا دن ہی بھوک نہیں لگے گی, جو یوزلی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جو بچے اکثر کرتے ہیں اس طرح سے. صحیح. تو ایک تو اپنی سلیپ سب سے بہتر رکھیں. جس نے وزن کم کرنا ہے, وزن زیادہ کرنا ہے, کوئی بھی ایشو ہے, جس نے وزن کم کرنا ہے اس کو تو میں سب سے پہلے کہوں گی کہ اپنی رات کا جو سلیپ پیٹرن ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں, اور ارلی بریک فاسٹ اپنا اسکپ نہ کریں. آپ پوری عوام کو سلا دیں کہ رات کو جو ہے آپ نے سونا ہے, موبائل کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا ورنہ وزن نہیں کم ہوگا. بالکل, میکسیمم 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے ناشتہ کرنے کا, میکسیمم. اس سے ارلی آپ 6 سے آنورڈ جب مرضی ناشتہ, اس کے ان بٹوین آپ نے کر لینا ہے. میکسیمم 9 بجے کے بعد الاؤڈ. ہم کیسے 9 بجے ناشتہ کریں, ہمارے تو 9 بجے شو ہوتا ہے. آپ ارلی کریں نا, آپ تو اچھے پیٹرن پہ ہیں پھر تو. اچھا, اپنی ڈائٹ بھی پوچھ لینا ساتھ ساتھ. بالکل صحیح ہے, ہم مطلب پہلے کر لینا ناشتہ, جو کہ میں کر لیتی ہوں. 9 بجے میں نے کہا میکسیمم ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ جب مرضی, ہاں اس سے پہلے آپ جب مرضی کریں. وہ آپ جب اٹھتے ہیں اس کے اٹھنے کے فوراً بعد, وہ آپ کی اب پیٹرن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائم پہ سو کے اٹھتے ہیں. صحیح ہے. پھر کچھ کنڈیشنز میں ہم لوگوں نے پری بریک فاسٹ بھی جو ہے وہ ڈائٹ میں ایڈ کرنا ہوتا ہے, کہ جب سو کے اٹھتے ہیں فوراً اس ٹائم پہ امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے یا اپنا میٹابولزم فاسٹ کرنے کے لیے ہم کون سی ایسی چیز دے سکتے ہیں, یا ویٹ
लॉस करने के लिए हम कौन सी ऐसी चीजें देते हैं वो अच्छा, कितने लोगों के वेट जो है वो आपने लॉस करवाए, कितने लोग जो है अपना वजन कम कर चुके हैं जो पेशेंट आपके पास आए हैं? अभी तक तो जितना टाइम मेरे पास, मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई है, उतने टाइम से जितने भी मेरे पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन सबका वेट लॉस की सक्सेसफुल स्टोरीज है। कितने मंथ्स में? डिपेंड करता है, मतलब 1 मंथ में आइडियल जो मैं करवाती हूँ वो 4 to 5 kg है, जो कि बॉडी के लिए भी, जो बॉडी के लिए भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, मैं कभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि 1 मंथ में मैं आपका 15 से 20 किलो कम करवाऊंगी, क्योंकि वो जहाँ लिखा हुआ होता है, ये क्यों लिखा हुआ होता है? ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मतलब आप कर सकते हैं, देखें आप इसको वो डाइट डिफरेंट होती है, वो फेड डाइट्स होती हैं जिसपे मतलब जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट लेके आ रही होती हैं, आपकी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आ रही होती हैं, प्लस आप जितनी तेजी से वेट रिड्यूस करेंगे उतनी तेजी से वो बाउंस बैक करेगा। जो इस तरह के लोग जो डाइटिंग कर रहे होते हैं, जो 1 मंथ में 15-20 किलो वजन कम करते हैं, वो हेल्दी ऑप्शन पे नहीं करते। इसको ईटो डाइट कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको ईटो डाइट कहते हैं? नहीं, इसको फेड डाइट्स कहते हैं। ये फेड डाइट्स होती हैं कि हमने लो कार्ब ले ली, हमने कोई जैसे एप्पल डाइट ले ली, कोई पर्टिकुलर फूड ग्रुप वाली डाइट ले ली, इस तरह की पर्टिकुलर खतरनाक किस्म की डाइटिंग जो लोग कर रहे हैं, जिसमें वो सारा दिन भूखे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, और जो है वो ईटो डाइट, कीटो भी एक डाइट की टाइप है। ये क्या है? कीटो डाइट बेसिकली एक और टाइप है डाइट की, जो हम लोग पर्टिकुलरली जो अगर मेडिकली अगर हम देखते हैं तो वो तो हम एक पर्टिकुलर डिजीज का ग्रुप है जिसको हम दे सकते हैं। अच्छा, हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये आपका इसमें फैट की अमाउंट इतनी ज्यादा होती है कि ये आपका हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। अच्छा। तो जो लोग तो ये कर रहे हैं वो, और दूसरा ये सुपरविजन के विदाउट सुपरविजन ये नहीं हो सकती डाइट। अच्छा, सही। दूसरी आपने बात की है कि जो सारा दिन भूखा रह के लोग वजन कम करते हैं, आप का वजन कम होगा लेकिन आपको बहुत सारी डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाएंगी। सही। आप एट द एंड आप 1 मंथ करेंगे, 2 मंथ करेंगे, उसके बाद आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी में अपनी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप कोई काम भी कर सके। सही। क्योंकि वो सारा न्यूट्रिएंट लॉस आपका हो गया, बॉडी में जितने रिजर्व्स थे वो यूज हो गए, बॉडी का सिस्टम चल रहा है ना, वो नहीं रुकेगा। तो जितने चीजें आपके न्यूट्रिएंट, आपके एसेंशियल जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, जो एब्जॉर्ब किए हुए थे बॉडी ने, स्टोर किए हुए थे लेटर एज में यूज करने के लिए, वो सबको यूटिलाइज कर लेगा, सबकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। बिल्कुल। तो आप एक तरह से आपका एम्प्टी हो गया, आपकी बॉडी पूरी एम्प्टी हो गई। तो ये नहीं आपने करना। स्पेशली मैं उन फीमेल्स को कहूंगी, खवातीन जो मॉडलिंग में आना चाहती हैं और बिल्कुल थिनका बन के आ जाती हैं, वो जो इनका हेल्दी ऑप्शन भी होता है हमारे पास, आप इसको गाइडेंस ले सकती हैं न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन के पास जाके, हर ऑप्शन अवेलेबल है। हम हेल्दी वे में भी इसी वेट को रिड्यूस करवा सकते हैं। सही। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मोटापा कभी भी आप लोग जो डाइट प्लान देते हैं उसमें कट्स बन जाते हैं? बिल्कुल, लेकिन हर चीज में के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कट्स, कि जो है वो फेस कट्स जो है वो हमें चाहिए। देखें, वेट डाइट के साथ साथ ना एक्सरसाइज बहुत मैटर करती है। 70% डाइट है, 30% एक्सरसाइज है। ना खाली डाइट ने कुछ करना है, ना खाली एक्सरसाइज ने कुछ करना है। बिल्कुल, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी। बिल्कुल, इसी पैटर्न पे चल के ना हम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी गुजार सकते हैं। स्पेशली क्या आप वो फेस कट्स के लिए जो है वो फेस मूविंग एक्सरसाइजेस भी बताती हैं? बिल्कुल, वो भी होती है हमारी डिफरेंट। उसके साथ साथ जैसे योगा के कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसमें हम उसको एनहांस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जब अगर वेट लॉस की मैं बात करूँ ना, तो मैं उन फीमेल्स की खास तौर पे बात करना चाहूंगी जिनकी शादी होती है या उन्होंने किसी फंक्शन में जाना होता है, और उससे पहले जो हम सडन वेट रिड्यूस करते हैं लाजमी तौर पे, जो कि बहुत अनहेल्दी होता है, और उसके आउटकम्स आते हैं आफ्टर जो हमारा वो फंक्शन होता है, जो भी होता है उसके बाद जो आते हैं। और फिर उसके बाद फीमेल्स आती हैं कि हमारा तो पहले से डबल गेन हो गया। उसकी रीजन ये थी कि देखें, आप कोई भी डाइट प्लान है, वो अगर आपका फेड डाइट है ना, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर फूड ग्रुप को लेके आपने डाइट स्टार्ट किया, उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपने पूरे दिन में रोटी ही नहीं खानी, तो आप कितने दिन तक नहीं खाएंगी? नहीं खाऊंगी, सही बात है। वी आर ह्यूमन बींग्स, और पर्टिकुलरली हम पाकिस्तानी हैं, हमने रोटी चावल खाना ही खाना है। तो वाई नॉट कि हम उसकी क्वांटिटी ऐसी कर दें कि हम जिसको लॉन्ग टाइम लेके चल सके। सही। विदाउट बजाय इसके कि हम उसको पर्टिकुलर परमानेंटली अपनी डाइट से ही उसको ओमिट कर दें, हम उसको टाइम और उसकी क्वांटिटी को जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल। और इस तरह की डाइट से जो है ना आप लोग, वो टेम्परेरी तो आपकी अच्छी लुक आ सकती है, बट आपके हेल्थ इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। एक सेल्फी लेने के लिए हम अपने जो है वो फेस कट्स और दूसरे जो है वो अपने आप को स्मार्ट करने के मुख्तलिफ तरीके जो है वो ढूंढते रहते हैं।
تو یہ سیلفی جب چلی گئی اور اتار کے ہم تھک گئے, اس کے بعد وہی آپ والی بات کہ جب ہم پہلے سے زیادہ جو ہے اپنا وزن جو ہے وہ بڑھا لیا اور بیٹھ کے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل فٹ بال ٹائپ ہم بن گئے. اس کے بعد ہم پھر سوچنے شروع کر دیتے ہیں, آپ کسی ڈائٹیشین کے پاس جاتے ہیں, ان سے پلان کرواتے ہیں. اس طرح کے لوگ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو ان کو سیٹ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہو جاتا آپ کے لیے؟ بالکل مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کی باڈی نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر لی ہوتی ہیں, وہی نا, بہت ساری چیزوں سے سارے تجربات کر کے آپ کے پاس آتے ہیں, اور ان کا سب سے ٹرکی ہوتا ہے ڈائٹ پلان کرنا, اور وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو ریزلٹس بھی بہت فاسٹ چاہیے ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھیں, اب اس کو ہم نے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کی ڈائٹ سے ہو کر آئی ہے. خواتین تو کانشیس ہے ہی ہیں, مرد آج کل کے بڑے کانشیس ہیں. مرد حضرات کہتے ہیں بھائی ہمیں اسمارٹ نظر آنا ہے, ہمارا پیٹ کا بہت مسائل ہے یہاں پہ جو ہے وہ, تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہماری چربی ریڈیوس ہو, ہمیں کچھ ایسا جو ہے وہ ڈائٹ پلان دیں کہ جس سے ہم, تو کیا کرتی ہیں ایکسرسائز بھی بتاتی ہیں ساتھ اور ساتھ ڈائٹ بھی ان کو چیک کر کے دیتی ہیں. ان کا ڈائٹ پلان ہوتا ہے, ان کی ڈائٹ پلاننگ اس طرح کی جاتی ہے, پھر ہم اس میں لو کارب ڈائٹس لے کے آتے ہیں, لو فیٹ ڈائٹ پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کی کمبینیشن ایسے بناتے ہیں کہ جس میں آپ کی کیلوری بہت زیادہ نہ جائے. جو آپ لے رہے ہیں ایک میل میں وہ نیوٹرین ڈینس چیزیں ہیں, اس میں کیلوری کی اماؤنٹ دیکھی جاتی ہے, کیلوری کاؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے, پھر اس میں آپ کے کاربس کی اماؤنٹ کو دیکھی جاتی ہے. کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں یا کچھ ایسے فوڈ گروپس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم رات کو نہیں لیں گے, ہم اس کو مارننگ میں لیں گے. بہت ساری ایسی چیزوں کو ہم مارننگ میں اومٹ کرتے ہیں, رات میں لیتے ہیں. پلس کچھ ایٹنگ کامبینیشنز یا پیٹرنس ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں, جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کھانے کے بعد اکثر ہم لوگ یہاں پہ فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں جو ویٹ گین کر رہا ہے. اسی طرح سے بہت سارے اور کامبینیشنز ہیں, جیسے چائے ہے تو ہم نے اس کے ساتھ بسکٹ لازمی لینے ہیں جو ویٹ گین کر رہا ہے آپ کا. اسی طرح سے اور بہت سارے کامبینیشنز ہیں, تو ان کو ہم لوگ ٹھیک کرتے ہیں. جب پیشنٹ آتا ہے اس کے 50% جو ایشوز ہوتے ہیں نا وہ اس کے جو فوڈ کمبینیشن ہے فوڈ چوائسیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحیح. جب ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں, جب ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ اس مقدار میں یہ چیز کھانی ہے, رات کو یہ کھانا ہے, صبح میں یہ کھانا ہے, ناشتے میں یہ کھانا ہے, ان بٹوین جو آپ کا اسنیک ٹائم ہے اس میں آپ نے کیسے کریونگ کو روکنا ہے, جو آپ کے ہیلدی آپشنز کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں ہم آپ کے انہیلدی آپشنز کو, تو آدھی چیزیں تو وہیں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک. پیشنٹ کا پیٹرن بن جاتا ہے. میرے پاس جو پیشنٹ آتا ہے اس کا 3 یا 4 منتھس کے بعد یہ پیٹرن بن جاتا ہے کہ اس کو خود سینس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے, کتنی ٹائم کے بعد کھانا ہے, اور کس کوانٹٹی میں کھانا ہے, کس کمبینیشن کے ساتھ کھانا ہے. تو یہ جو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن ہے یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ 1 مہینہ آپ ڈائٹ کر لیں اور اس کے بعد بہت ایکسٹریم ویٹ لاس بھی آپ نے کر لیا, پھر اس کے 1 منتھ کے بعد کوئی آپ کا ریزلٹ نہیں ہے, آپ نے ری گین کر لیا. اور فیمیلز میں پھر یہ زیادہ ایشو آ جاتا ہے, جب وہ ری گین ہوتا ہے نا تو وہ پہلے سے ڈبل ہوتا ہے. تو اس کیس میں ان کا انسولین سینسٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں انسولین سینسٹیوٹی آتی ہے وہاں پہ ان کا ہارمونل امبیلنس آنے لگ جاتا ہے. جب ہارمونل امبیلنس آتا ہے آپ کا ویٹ ڈبل ٹرپل گین ہوتا ہے, اور جو ہارمونل امبیلنس کی فیمیلز ہوتی ہیں ان میں ویٹ ریڈیوس کروانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اگر نارمل پرسن کا 1 ویک میں 1 kg جا رہے نا تو ان کا شاید 0.2 یا 3 kg جاتا ہے. اچھا, بیڈ فوڈ یوز کرنے سے آپ جو ہے وہ یہ ہائیجینک فوڈ اگر استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس سے اسکن ڈیزیز بہت زیادہ آ رہی ہیں, بالوں کے ایشوز آ رہے ہیں اسکن پر جو ہے, اور جو ہے وہ جھریوں کے چھائیوں کس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں جی کوئی ایسی کریم بتا دے کہ جس سے چھائیاں داغ دھبے جو ہے وہ دور ہو جائے, اسکن کلیئر ہو جائے, لیکن آپ نے یہ تو ڈاکٹر سے پوچھا نہیں کہ میں ڈائٹ, یا بتایا نہیں کہ میں نے ڈائٹ کیا لی ہے, میں کون سی فوڈ استعمال کر رہی ہوں, میں آئل کون سا لے رہی ہوں, گھی کھا رہی ہوں, کیا کر رہی ہوں. مطلب وہ ایک فوڈ کا جو کمبینیشن ہے وہ آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتا ہے. آپ اچھی فوڈ کھانے والے بندے ہیں, آپ کا چہرہ جو ہے وہ گلو کر رہا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ ہاں جی اچھی فوڈ لیتے ہیں. یہ جو فوڈ کا ایک کمبینیشن ہے نا یہ آپ کا چہرہ ہے. میں کہتی ہوں کہ پرومیننٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا چہرہ ہے, کہ اگر آپ اچھا کھا رہے ہو تو آپ کا چہرہ جو ہے فریش ہے, آپ کی نیند ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ پریزنٹیبل ہو, نہیں ہو تو آپ جتنا مرضی میک اپ کر لو, جو مرضی جو ہے وہ گلو کرنے کی کوشش کر لو, نہیں کر سکتے. خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ مرد حضرات تو اتنا میک اپ نہیں کرتے, اور میرا خیال ہے تو میک اپ کرتے ہی نہیں ہے تو وہ, لیکن آج کل یہ ہے کہ وہ اور ٹریٹمنٹ بہت زیادہ کروا رہے ہیں اسکن کے. تو یہ جو اسکن ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں اور یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں, آپ اس چیز کا بھی وہ بھی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے, ظاہری بات ہے, تو وہ وہاں کے لیے کچھ اور ڈائٹ لے رہے ہیں, آپ انہیں کوئی اور ڈائٹ پلان دے رہی ہیں. ایسے جب مس کمبینیشنز ہو جاتے ہیں تو اس کو کمبینیٹ کیسے کرتی ہیں؟ اس میں آپ بہت زیادہ رول ہوتا ہے ہمارے گڈ نیوٹریشن اور پور نیوٹریشن کا. اگر آپ کے پور نیوٹریشن ہے نا تو آپ کے سائنز اینڈ سمٹم ویزیبل ہیں. صحیح. آپ کی برٹل نیلز ہو جائیں گے, آپ کے تھن ہیئر ہیں, ڈرائی اسکن ہے, آپ کی ڈارک سرکلز ہیں, آپ کے ڈرائی لپس ہیں, آپ کا اوور آل جو ایک پرسنالٹی لک ہے وہ لتھارجک قسم کی آئے گی. لیکن اگر آپ کے نیوٹریشن اچھی ہے نا, آپ کی انٹیک اچھی ہے, آپ کی نیوٹرین ڈینس فوڈ ہے, تو وہ آپ کو ویزیبل ہے. جیسے آپ نے بھی
کہا, برائٹ آپ کی شائنی آئیز ہیں, آپ کے ہیئر بہت اچھے ہیں, آپ کے نیلز بہت اچھے ہیں, اسکن آپ کی برائٹ ہے, گلو مطلب اس میں وائٹ یا بلیک کا کمبینیشن نہیں ہے, اس میں آپ کا گلو کرنے کا یا آپ کا اسکن ایک اسموتھنس کی بات ہے. ٹھیک ہے, ڈائٹ سے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی وہ وائٹنس آ جائے گی جو ہماری آج کل لوگ وائٹنس پہ توجہ دیتے ہیں کہ وائٹ ہونا خوبصورت ہونا ہے, جبکہ یہ تو اسکن کی خوبصورتی میں جو یہ چیز جو میٹر نہیں کرتی ہے. آپ کی اسکن کلیئر ہونی چاہیے. وائٹامن سی کا اگر ہم لوگ فوڈ جیسے سٹرس فروٹس کا, فروٹ جوسز, جتنے بھی ہمارے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں نا, اگر ہم ان کی انٹیک اچھی رکھتے ہیں نا تو ہماری اسکن بہت اچھی رہتی ہے. کیونکہ فروٹس اور ویجیٹیبلس ایک تو ریفریشنگ رکھتے ہیں آپ کو, اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, سارے کے سارے مائکرو نیوٹرینٹس جیسے وائٹامنز, منرلس, جو ہمارے اسکن کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھا. جو لوگ وائٹامنز استعمال کرتے ہیں, ایک آخری سوال آپ سے جو ہے وہ یہ لازمی کروں گی, یہ بہت سارے ہمارے لوگوں کے جو ہے وہ مسئلہ ہے, وائٹامنز یوز کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کسی نیوٹریشن کی جو ہے مشورے کے بغیر, ڈائٹیشین کے مشورے کے بغیر. یہ کتنا پازیٹیو ہے اور کتنا نیگیٹو ہے؟ جو فوڈ جتنے بھی یہ نیوٹرینٹس ہیں, یہ سپلیمنٹس آ جاتے ہیں جتنے بھی ملٹی وائٹامنز, ایک تو اس کو پرسکرپشن کے بغیر یوز نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک پرسن کے انڈیویجول ویری کرتا ہے, اس کی ڈوز بہت میٹر کرتی ہے. پھر کون سا پرٹیکولر نیوٹرینٹ کس کو چاہیے وہی اس کی پہلے تو ہماری کوشش ہے. سوٹ کیا ہے تو آپ نے بھی استعمال کرنا شروع نہیں کر سکتے آپ, نہیں کر سکتے. اور سب سے پہلے ہمیں اس نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کو فوڈ سے کیور کرنا ہے, بعد میں سپلیمنٹس آئیں گے. اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ملٹی وائٹامن یا کوئی بھی ہے اس کو 2 months تک کنٹینیو لینا ہوتا ہے, پھر اس کو آپ نے چھوڑ کے گیپ دینا ہوتا ہے 1 month 2 months کا, اس کے بعد آپ دوبارہ لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر انہی ملٹی وائٹامنس کو آپ یوز زیادہ کرنا شروع ہو جائیں گے, جیسے کہ وائٹامن ڈی کو اگر ہم زیادہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں, وہ آپ کا ویٹ گین کرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انم, آپ جو ہے وہ یہاں پر آئیں اور آپ نے بہت اچھی اور ہمیں جو ہے وہ بڑی ہی پازیٹیو جو ہے وہ باتیں بھی بتائیں, بڑی اچھی وائبس جو ہے مارننگ میں آپ نے جو ہے وہ ہمیں ڈائٹ پلاننگ کے حوالے سے جو ہے وہ دیں. تھینک یو سو مچ. آپ کو پروگرام کیسا لگا آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا, اور آپ کو ہماری کلینکل ڈائٹیشین کی باتیں جو ہے وہ کیسی لگیں. اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کا وزن زیادہ ہے, کم کرنا چاہتے ہیں, یا اپنی کوئی ڈائٹ پلاننگ سیٹ کروانا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں کمنٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ جا کر جو ہے وہ آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں, اور وہیں پر آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اچھے کمنٹس بھی جو ہے مجھے ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیں. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی بات کے ساتھ, نئے انداز اور نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.